ساس نے اپنی بہو پر تہمت لگائی کہ اس کا کردار اچھا نہیں ہے تاکہ اسے گھر سے نکالا جا سکے۔ شوہر نے سچ جانے بغیر بیوی کو مارا اور گھر سے باہر پھینک دیا۔ ٹھیک ایک ماہ بعد ننند کا سچ سامنے آ گیا۔ ننند نے اعتراف کیا کہ یہ سب ساس کا منصوبہ تھا۔ جب شوہر معافی مانگنے گیا تو بیوی نے دروازہ نہیں کھولا بلکہ ایک لفافہ باہر پھینکا جس میں وہ ثبوت تھا کہ رات کا اندھیرا اتنا گہرا اور خوفناک تھا کہ جیسے آسمان نے زمین پر کوئی سیاہ اور دبیس چادر تان دی ہو، اور اس تاریکی میں ہر طرف ایک عجیب سی وحشت اور خاموشی کا راج تھا۔ محلے کے تمام مکانات میں روشنیاں بجھ چکی تھیں اور لوگ اپنے نرم و گرم بستروں پر میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہے تھے، مگر اس محلے کے سب سے بڑے اور بظاہر خوبصورت نظر آنے والے مکان کے اندر ایک ایسا ظلم اور ایک ایسی سازش جنم لے رہی تھی جس نے انسانیت کے تمام رشتوں کو شرمندہ کر کے رکھ دیا تھا۔ اس مکان کی چار دیواری کے اندر ایک انتہائی معصوم اور پاک دامن عورت کی زندگی کو جہنم بنانے کا پورا بندوبست کیا جا چکا تھا۔ وہ عورت جو اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر بے شمار سنہرے خوابوں اور امیدوں کے ساتھ اس چوکھٹ پر آئی تھی، اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ جنہیں وہ اپنا محافظ اور اپنا سایہ سمجھ رہی ہے، وہی لوگ اس کی عزت اور اس کے وجود کے سب سے بڑے دشمن بن چکے ہیں۔ اس گھر کی سب سے بڑی اور با اختیار خاتون یعنی اس مظلوم لڑکی کی ساس کے دل میں شروع دن سے ہی اپنی بہو کے لیے بے پناہ بغض، حسد اور کینہ بھرا ہوا تھا۔ وہ کسی بھی صورت اس لڑکی کو اپنے گھر میں سکون سے ہنستا بستا نہیں دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس کا بیٹا اب اس کے ہاتھ سے نکل کر اپنی بیوی کا دیوانہ ہوتا جا رہا ہے۔ اپنی اس جھوٹی انا اور بے بنیاد خوف کی تسکین کے لیے اس ظالم ساس نے ایک بہت ہی گھناؤنا اور شرمناک کھیل کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے دماغ میں ایک ایسی سازش تیار کی جس کا وار سیدھا اس معصوم لڑکی کے کردار اور اس کی پاکیزگی پر ہونا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہمارے معاشرے میں ایک عورت کو تباہ کرنے کے لیے سب سے آسان اور مہلک ہتھیار اس کے کردار پر تہمت لگانا ہے۔ ساس نے کئی دنوں سے اپنے بیٹے کے ذہن میں زہر گھولنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ہر روز اسے اپنے پاس بٹھاتی اور بہت ہی ہمدردانہ اور مکارانہ انداز میں اسے کہتی کہ تمہاری بیوی کا رویہ اور اس کے طور طریقے مجھے بالکل درست نہیں لگتے۔ وہ جب تم گھر پر نہیں ہوتے تو گھنٹوں چھپ چھپ کر اپنے موبائل فون پر کسی سے باتیں کرتی رہتی ہے، اور جب میں اس کے کمرے کے قریب جاتی ہوں تو وہ فوراً فون کاٹ دیتی ہے اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ہوتی ہے جو کسی اجنبی کی باتوں سے لطف اندوز ہونے کی نشانی ہے۔ ساس کی یہ زہریلی باتیں اس کے بیٹے کے دماغ میں کسی تیزاب کی طرح اترنے لگیں۔ وہ مرد جو اپنی بیوی پر اندھا اعتبار کرتا تھا، اب شک اور بدگمانی کے خوفناک جال میں پھنس چکا تھا۔ اس کی مردانہ انا اور اس کا جھوٹا غرور اسے یہ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا کہ اگر ماں یہ سب کہہ رہی ہے تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی سچائی ضرور ہوگی۔ اس نے ایک بار بھی اپنی ماں سے یہ ثبوت مانگنے کی زحمت نہیں کی اور نہ ہی کبھی اپنی بیوی کے پاس بیٹھ کر اسے پیار اور نرمی سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر حقیقت کیا ہے۔ وہ بس اپنی ماں کی باتوں کو سچ مان کر اندر ہی اندر غصے کی آگ میں سلگنے لگا، اور اس کا دل اپنی ہی جیون ساتھی کے لیے نفرت اور حقارت سے بھر گیا۔ وہ رات بھی اسی کشمکش اور سازش کے عروج کی رات تھی جب آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور تیز ہوائیں چل رہی تھیں جو کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ معلوم ہوتی تھیں۔ شوہر جب اپنے کام سے واپس گھر لوٹا تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔
اس کی ماں نے اسے دیکھتے ہی اس کے پاس جا کر ایک اور جھوٹی کہانی سنا دی اور کہا کہ آج بھی تمہاری بیوی کسی غیر مرد سے بہت دیر تک باتیں کرتی رہی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس کا کردار داغدار ہو چکا ہے، اور وہ تمہاری پیٹھ پیچھے تمہاری عزت کو خاک میں ملا رہی ہے۔ یہ سننا تھا کہ شوہر کے دماغ کی رگیں تن گئیں اور اس کی برداشت کا پیمانہ مکمل طور پر چھلک گیا۔ اس کی آنکھوں پر شک اور غصے کی ایسی پٹی بن گئی کہ اسے اپنی بیوی کی کوئی بھی اچھائی اور کوئی بھی قربانی یاد نہ رہی۔ وہ کسی بپھرے ہوئے جانور کی طرح تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، جہاں اس کی بے گناہ بیوی اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اس مظلوم عورت نے اپنے شوہر کی پسند کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور وہ دل ہی دل میں کوئی بہت بڑی اور خوشگوار بات اسے بتانے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی معصومیت اور ایک ایسی پاکیزہ مسکراہٹ تھی جو کسی بھی شک کو دور کرنے کے لیے کافی ہونی چاہیے تھی، لیکن اس وقت اس کے شوہر کی آنکھوں میں صرف اور صرف انتقام اور نفرت کا خون اترا ہوا تھا۔ شوہر نے کمرے کا دروازہ اتنی زور سے لات مار کر کھولا کہ اس کی بھیانک آواز سے وہ لڑکی بری طرح ڈر گئی اور اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی یا اپنے شوہر سے اس کے غصے کی وجہ پوچھ پاتی، اس ظالم شخص نے آگے بڑھ کر اس کے نازک بالوں کو اپنے مضبوط اور بے رحم ہاتھوں میں سختی سے جکڑ لیا اور اسے پوری طاقت سے زمین پر دے مارا۔ وہ لڑکی جو اس اچانک اور وحشیانہ حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، درد اور صدمے سے چیخ اٹھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس سے کون سی اتنی بڑی خطا سرزد ہو گئی ہے جس کی اسے اتنی خوفناک سزا دی جا رہی ہے۔ شوہر نے چلانا اور دھاڑنا شروع کر دیا اور اس پر گندے اور غلیظ الزامات کی بارش کر دی۔ اس نے کہا کہ تو میرے گھر میں رہ کر میری ہی عزت کا سودا کر رہی ہے، تو چھپ کر کس سے باتیں کر رہی ہے، تیرا کردار کتنا گرا ہوا ہے یہ مجھے آج میری ماں نے بتایا ہے۔ اب میں تجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی اس پاک چوکھٹ پر برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ لڑکی جس کے لیے اپنی پاکیزگی اور اپنا کردار اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا، یہ خوفناک تہمت سن کر سکتے میں آ گئی۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ وہ روتی رہی، اپنے شوہر کے پاؤں پکڑ کر گڑ گڑاتی رہی اور خدا کے واسطے دے کر قسمیں کھاتی رہی کہ اس پر لگائے گئے تمام الزامات سراسر جھوٹے اور بے بنیاد ہیں۔ اس نے کہا کہ میرا آپ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور میں نے کبھی خواب میں بھی آپ کے ساتھ خیانت کرنے کا نہیں سوچا۔ میں جس سے بات کرتی ہوں وہ کوئی غیر مرد نہیں ہے، بلکہ وہ میری ایک جاننے والی ہے، اور میں تو آپ کو ایک بہت بڑی خوشخبری دینے والی تھی، لیکن غصے اور شک میں اندھے ہو چکے اس شوہر کے کانوں پر جیسے پتھر رکھے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی بیوی کی ایک بھی سسکی، ایک بھی قسم اور ایک بھی دلیل سننے سے صاف انکار کر دیا۔ اس نے اپنے دل کو پتھر کر لیا تھا اور اس کی سوچ پر اس کی ماں کی زہریلی سازش کا مکمل غلبہ ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو زمین پر گرے ہوئے ہی بالوں سے گھسیٹنا شروع کر دیا اور اسے ٹھوکریں مارتے ہوئے کمرے سے باہر صحن کی طرف لے آیا۔ صحن کے ایک کونے میں کھڑی اس کی ساس کے چہرے پر ایک انتہائی مکارانہ اور شیطانی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ وہ اس پورے منظر کو دیکھ کر اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کر رہی تھی کہ آخر اس کی سازش کامیاب ہو گئی اور اس نے اس لڑکی کو اپنے راستے سے ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا۔ بہو نے روتے ہوئے اپنی ساس کی طرف دیکھ کر بھی مدد کے لیے ہاتھ بڑھائے اور التجا کی کہ آپ تو سچ جانتی ہیں، آپ تو ایک عورت ہیں، آپ میرے شوہر کو سمجھائیں
کہ میں بے گناہ ہوں، مگر اس پتھر دل ساس نے منہ پھیر لیا اور اپنے بیٹے کو مزید اکسانے لگی کہ اسے فوراً دھکے دے کر باہر نکالو، ورنہ یہ ہمارے خاندان کی تو ناک کٹوا دے گی۔ وہ مظلوم لڑکی، جس کا سارا وجود زخموں اور چوٹوں سے چور ہو چکا تھا اور جس کی روح اس سنگین تہمت کے بوجھ تلے کچل دی گئی تھی، مسلسل روتی رہی اور اپنی صفائی پیش کرنے کی ناکام کوشش کرتی رہی، مگر اس بے رحم شوہر نے کسی مجرم کی طرح اسے گھر کے صدر دروازے تک گھسیٹا۔ اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اتنی رات گئے یہ اکیلی اور بے آسرا عورت کہاں جائے گی، اس کی حفاظت کون کرے گا، اور اگر اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا۔ اس نے اپنی تمام تر مردانگی اور خاندانی غیرت کا جھوٹا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کمزور اور نحیف لڑکی کو ایک زوردار دھکا دیا، جس کے نتیجے میں وہ گھر کی دہلیز سے باہر کچی اور ٹھنڈی زمین پر جا گری۔ لڑکی کے گھٹنوں اور ہاتھوں سے خون رسنے لگا، مگر اس کے جسم کا درد اس درد کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا جو اس کی روح کو چھلنی کر رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے دروازے کی طرف لپکی تاکہ اپنے شوہر سے ایک آخری بار رحم کی بھیک مانگ سکے، مگر اس سے پہلے ہی اس ظالم اور مغرور شوہر نے گھر کا وہ بھاری آہنی دروازہ اتنی زور سے بند کر دیا کہ اس کی ہیبت ناک گونج اس پورے خاموش محلے کی فضا کو چیرتی ہوئی دور تک سنائی دی، اور پھر اس دروازے کے اندر سے ایک بھاری تالا لگنے کی آواز آئی، جس نے اس عورت کی تمام امیدوں پر ہمیشہ کے لیے پانی پھیر دیا۔ وہ لڑکی اب اس بے رحم دنیا میں بالکل تنہا اور بے سہارا ہو چکی تھی۔ اس نے دروازے کو پیٹنا شروع کیا اور رو رو کر دہائیاں دیں کہ دروازہ کھولیں، مجھے سچ بتانے کا ایک موقع دیں، مجھ پر تہمت نہ لگائیں، مگر اندر سے کوئی آواز نہیں آئی سوائے خاموشی کے۔ آسمان پر چھائے ہوئے بادل مزید گہرے ہو چکے تھے اور سرد ہوا کے جھونکے اس کے زخمی جسم کو مزید ٹھنڈا کر رہے تھے۔ اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے بہنے والے گرم آنسو اس کے سرد گالوں کو بھگو رہے تھے۔ اس نے مایوسی اور بے بسی کے عالم میں آسمان کی طرف دیکھا اور خدا سے انصاف کی فریاد کی، اے میرے پروردگار، تو دلوں کے حال جانتا ہے، تو جانتا ہے کہ میں پاک دامن ہوں، تو مجھے اس ذلت اور اس تہمت سے نجات دلا۔ وہ عورت جس نے کچھ دیر پہلے تک اپنے شوہر کے ساتھ ایک خوبصورت مستقبل کے خواب سجائے تھے، اب گلی کی خاک چھاننے پر مجبور کر دی گئی تھی۔ اس نے اپنے کپڑوں کو سمیٹا اور گرتے پڑتے قدموں کے ساتھ اس اندھیری اور سنسان سڑک پر چلنا شروع کر دیا، جہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں تھا، اور صرف آوارہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ چلتی جا رہی تھی اور اس کے دل میں بس ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ کیا واقعی سچائی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اور کیا جھوٹ اتنی جلدی رشتوں کی بنیادوں کو کھوکھلا کر سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے شوہر کا وہ غضبناک چہرہ اور ساس کی وہ شیطانی مسکراہٹ بار بار آ رہی تھی جس نے اسے جیتے جی مار دیا تھا۔ اس کے سینے میں ایک ایسا راز دفن تھا جو وہ اپنے شوہر کو بتانا چاہتی تھی، ایک ایسا سچ جو ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی بن سکتا تھا، لیکن اب وہ راز اس کے آنسوؤں کے ساتھ ہی بہہ چکا تھا، اور وہ ظالم شوہر اپنی ہی انا کے جال میں پھنس کر اس حقیقت سے بالکل بے خبر تھا کہ اس نے اپنی ماں کے جھوٹ پر یقین کر کے صرف اپنی بیوی کو ہی نہیں نکالا، بلکہ اس نے اپنی ہی آنے والی خوشیوں اور اپنی ہی نسل کی بنیادوں کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیا ہے، اور وہ مظلوم اور پاک دامن عورت اپنے اندر کے اس ٹوٹے ہوئے وجود
اور اس ان کہے راز کو لیے اس طویل اور اندھیری رات میں تنہا سڑک پر چھوڑ دی گئی تھی۔ وقت کا پہیہ اپنی مخصوص اور بے رحم رفتار سے گھومتا رہا اور اس تاریک اور ظالمانہ رات کو گزرے ہوئے دن ہفتوں میں اور ہفتے ایک طویل اور کربناک مہینے میں تبدیل ہو چکے تھے۔ اس ایک مہینے کے دوران اس بڑے اور بظاہر پرسکون نظر آنے والے مکان کی فضا میں ایک عجیب سی خنکی اور ویرانی چھا گئی تھی۔ وہ گھر جہاں کبھی اس معصوم اور پاک دامن لڑکی کے قدموں کی آہٹ اور اس کی میٹھی مسکراہٹ سے زندگی دھڑکتی تھی، اب ایک قبرستان جیسی خاموشی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ شوہر اپنی جھوٹی انا اور مردانہ تکبر کے خول میں قید تھا۔ اس نے اپنے دل اور دماغ کو یہ جھوٹی تسلی دے رکھی تھی کہ اس نے اپنی ماں کی بات مان کر اور ایک بد کردار عورت کو گھر سے نکال کر اپنی خاندانی عزت اور وقار کو محفوظ کر لیا ہے۔ وہ روزانہ اپنے کام پر جاتا اور واپس آ کر اسی ویران کمرے میں سو جاتا جہاں کبھی اس کی بیوی اس کا بے صبری سے انتظار کرتی تھی، مگر رات کے اندھیرے میں جب وہ اکیلا ہوتا تو اسے اپنی بیوی کا وہ روتا ہوا چہرہ، اس کی وہ سسکیاں اور اس کی وہ قسمیں بار بار یاد آتیں جو اس نے گھر سے نکالے جاتے وقت کھائی تھیں۔ لیکن وہ فوراً اپنے سر کو چھٹک کر اپنی ماں کے ان زہریلے الفاظ کو یاد کر لیتا جن میں اس کی بیوی کے کردار پر کیچڑ اچھالا گیا تھا۔ دوسری طرف اس کی مکار ساس اپنے اس گھناؤنے اور شرمناک منصوبے کی کامیابی پر بے حد خوش اور مطمئن تھی۔ وہ سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہنے کا دکھاوا کرتی اور اپنے بیٹے کے سامنے ایک انتہائی ہمدرد اور شفیق ماں بننے کی اداکاری کرتی۔ وہ اسے روزانہ پسندیدہ کھانے بنا کر کھلاتی اور اسے یہ باور کرانے کی کوشش کرتی کہ جو کچھ بھی ہوا وہ ان کے خاندان کی بہتری کے لیے تھا، اور قدرت نے انہیں ایک بہت بڑے عذاب سے بچا لیا ہے۔ وہ اپنے دل میں یہ سوچ کر خوش ہوتی تھی کہ اب اس کا بیٹا پوری طرح اس کے قابو میں ہے اور کوئی دوسری عورت اس کے بیٹے پر اپنا حق نہیں جتا سکتی۔ اس ظالم ماں کی ایک شادی شدہ بیٹی بھی تھی جو کسی دوسرے شہر میں اپنے سسرال میں رہتی تھی، اور یہ ماں اور بیٹی دونوں مل کر اس سازش میں برابر کی شریک تھیں۔ بیٹی بھی اپنی ماں کو آئے دن مشورے دیتی تھی کہ کیسے بھابھی کو ذلیل کرسے کے گھر سے نکالنا ہے، مگر وہ دونوں یہ بھول چکی تھیں کہ قدرت کا ایک اٹل اور بے رحم نظام ہے جسے مکافات عمل کہا جاتا ہے۔ جو آگ انسان کسی دوسرے کے گھر کو جلانے کے لیے لگاتا ہے، وقت آنے پر وہی آگ اس کے اپنے گھر کے دروازے تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے اور جب وہ برستی ہے تو انسان کے سارے غرور اور ساری چالاکیاں مٹی میں مل جاتی ہیں۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور شوہر کے دل میں اپنی بیوی کے لیے پیدا ہونے والی نفرت آہستہ آہستہ ایک عجیب سی بے چینی میں تبدیل ہو رہی تھی۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ جیسے اس کے وجود کا کوئی بہت اہم اور لازمی حصہ اس سے چھن گیا ہے، مگر وہ اپنی انا کے پہاڑ سے نیچے اترنے کو بالکل تیار نہیں تھا۔ پھر ایک دن جب آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور تیز تیز ہوائیں چل رہی تھیں، قدرت نے اپنا انصاف کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوپہر کا وقت تھا اور شوہر اپنے گھر کے دلان میں بیٹھا کوئی حساب کتاب کر رہا تھا، جب اس کی ماں قریب ہی بیٹھی تھی، تسبیح پڑھنے کا دکھاوا کیے جا رہی تھی کہ اچانک ان کے گھر کے صدر دروازے پر کسی نے بہت زور سے اور مسلسل دستک دینا شروع کر دی۔ دستک اتنی خوفناک اور ہنگامی تھی جیسے کوئی بہت بڑی مصیبت ان کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی ہو۔ شوہر نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے
اور اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ دروازے پر اس کی اپنی سگی بہن کھڑی تھی، جس کی حالت انتہائی غیر تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اور اس کے چہرے پر مار پیٹ اور تشدد کے واضح نشانات موجود تھے۔ وہ دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسا خوفناک اور ایک ایسی بے بسی تھی جسے دیکھ کر شوہر کا دل کانپ اٹھا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنی بہن کو سہارا دیا اور اسے اندر دلان میں لے آیا۔ ماں اپنی بیٹی کی یہ اندھوناک حالت دیکھ کر پاگلوں کی طرح چیختی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ ماں نے روتے ہوئے پوچھا کہ میری بچی، تیرا یہ حال کس نے کیا ہے؟ تو اپنے سسرال میں راج کر رہی تھی، تجھے کس ظالم نے بے دردی سے مارا ہے؟ بیٹی روتی رہی، سسکتی رہی، اور اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ شوہر نے اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دی کہ وہ سچ بتائے کہ آخر کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ بہن نے ہچکیاں لیتے ہوئے اور اپنے آنسو پونچھتے ہوئے جو داستان سنائی، اس نے اس گھر کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ اس کی اپنی ساس اور ننند نے مل کر اس کے خلاف ایک بہت ہی خوفناک اور گھناؤنی سازش تیار کی تھی۔ انہوں نے اس کے شوہر کے کانوں میں یہ زہر گھول دیا کہ اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، اور وہ دوپہر کے وقت جب گھر میں کوئی نہیں ہوتا تو چھپ چھپ کر کسی غیر مرد سے رابطے کرتی ہے اور اس کے ناجائز تعلقات ہیں۔ بہن نے بتایا کہ اس کے شوہر نے اپنی ماں اور بہن کی ان جھوٹی باتوں پر اندھا یقین کر لیا اور اس کی ایک بھی صفائی سنے بغیر اسے وحشیوں کی طرح مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے شوہر کے پاؤں پکڑے، خدا اور رسول کے واسطے دیے قرآن کی قسمیں کھائیں کہ وہ بالکل پاک دامن ہے اور اس نے کبھی کسی غیر مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، مگر اس کے شوہر کے سر پر خاندانی غیرت کا بھوت سوار تھا۔ اس نے اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور پورے محلے کے سامنے اسے بد کردار اور بے حیا قرار دے کر گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ یہ پوری داستان سنتے ہی ماں بیٹی گلے لگ کر زاروں قطار رونے لگیں۔ ماں کے دل پر جیسے کسی نے چھریاں چلا دی ہوں۔ اس کا کلیجہ پھٹ رہا تھا کہ اس کی لاڈلی بیٹی کے ساتھ اس قدر بڑا ظلم کیسے ہو سکتا ہے، مگر قدرت کا انتقام ابھی باقی تھا۔ بیٹی جب اپنی یہ دکھ بھری اور دردناک کہانی سنا رہی تھی تو اچانک اس کے ذہن کے پردے پر وہ منظر نمودار ہوا جو ٹھیک 1 مہینہ پہلے اسی گھر کے اسی صحن میں پیش آیا تھا، جب اس کی اپنی بے گناہ بھابھی کو بالکل اسی طرح جھوٹے الزامات لگا کر مارا پیٹا جا رہا تھا اور اسے گھر سے بے دخل کیا جا رہا تھا۔ ننند کے دل میں چھپا ہوا ضمیر جو ایک عرصے سے سویا ہوا تھا، اچانک ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ جاگ اٹھا۔ اسے احساس ہوا کہ جو اذیت، جو ذلت اور جو بے بسی آج وہ خود برداشت کر رہی ہے، بالکل وہی ذلت اور وہی اذیت انہوں نے اپنی بھابھی کو دی تھی۔ اسے سمجھ آ گئی کہ قدرت نے اس کے کیے کی سزا دی ہے، اور یہ ساس کا دیا ہوا وہی دکھ ہے جو آج گھوم کر اس کے اپنے گلے میں پڑ گیا ہے۔ وہ ایک دم سے اپنی ماں سے الگ ہوئی اور دھاڑیں مار کر رونے لگی۔ اس کا رونا اب اپنے دکھ سے زیادہ اپنے گناہوں کے پچھتاوے کا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی اپنے بھائی کے قدموں میں گر پڑی اور اس کے پاؤں مضبوطی سے پکڑ لیے۔ بھائی نے حیرانی اور پریشانی سے اپنی بہن کو اٹھانے کی کوشش کی اور کہا کہ تو کیوں میرے قدموں میں گر رہی ہے؟ میں تیرا بھائی ہوں، میں ان ظالموں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا جنہوں نے تجھ پر تہمت لگائی ہے۔ مگر بہن نے اپنا سر زمین پر رکھ دیا اور چیخ چیخ کر اعتراف کرنے لگی کہ میرے پیارے بھائی، ہم برباد ہو گئے، خدا کا عذاب ہم پر نازل ہو گیا ہے۔
ہم نے ایک بہت بڑی اور ناقابل معافی خطا کی ہے۔ بھائی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ کیسی خطا، کیسی بات؟ بہن نے اپنے آنسوؤں سے بھیگا ہوا چہرہ اٹھایا اور اپنے بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بھیانک اور تلخ سچ بول دیا جس نے شوہر کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ بہن نے روتے ہوئے کہا کہ بھائی، میری بھابھی یعنی تمہاری بیوی بالکل پاک دامن، بے گناہ اور فرشتوں جیسی پاکیزہ عورت تھی۔ اس کا دامن کسی بھی داغ سے بالکل صاف تھا۔ اس نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی ناجائز بات نہیں کی تھی اور اس کا کردار آئینے کی طرح شفاف تھا۔ بھائی نے حیرت کے سمندر میں ڈوبتے ہوئے کہا کہ پھر وہ سب کیا تھا جو ماں نے مجھے بتایا تھا؟ بہن نے چیخ کر کہا کہ وہ سب ایک بہت بڑا جھوٹ، ایک فریب اور ایک گھناؤنی سازش تھی جو میں نے اور ماں نے مل کر تیار کی تھی۔ ماں بھابھی سے شدید حسد کرتی تھی اور چاہتی تھی کہ تم اسے طلاق دے دو تاکہ ماں اپنی پسند کی لڑکی سے تمہاری دوسری شادی کروا سکے۔ اس لیے ماں نے تم سے جھوٹ بولا اور میں نے فون پر ماں کا ساتھ دیا اور تمہیں یقین دلایا کہ بھابھی بد کردار ہے، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ بھابھی تو صرف اپنی پرانی سہیلیوں اور جاننے والیوں سے اپنے دکھ بانٹتی تھی اور وہ کسی غیر مرد کو نہیں جانتی تھی۔ ہم نے اس مظلوم لڑکی پر تہمت لگائی اور تم نے ہماری اندھی محبت میں اس بے گناہ کو مار مار کر گھر سے نکال دیا۔ آج میرے شوہر نے بھی میری ساس کے جھوٹ پر یقین کر کے مجھے نکال دیا ہے۔ یہ سب ہمارے اسی ظلم کا نتیجہ ہے۔ مکافات عمل نے ہمیں برباد کر دیا ہے۔ ہم نے کسی کی بیٹی کی عزت اچھالی تھی، آج قدرت نے تمہاری اپنی بہن کی عزت کو خاک میں ملا دیا ہے۔ بھائی، مجھے معاف کر دو، ماں کو معاف کر دو۔ ہم نے تمہارا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ شوہر پر جیسے آسمان گر پڑا ہو۔ اس کا ذہن سن ہو گیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور اسے لگا کہ جیسے اس کے وجود کے اندر کوئی بہت بڑا دھماکہ ہو گیا ہو۔ وہ چند لمحوں کے لیے بالکل بت بن کر کھڑا رہا اور پھر اس نے غصے، نفرت اور پچھتاوے کے ایک عجیب سے ملے جلے تاثر کے ساتھ اپنی ماں کی طرف دیکھا جو اب شرمندگی کے بوجھ تلے اپنا چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ شوہر کے اندر کا انسان جو پچھلے ایک مہینے سے مرا ہوا تھا اچانک جاگ اٹھا۔ اسے اپنی وہ تمام حرکتیں، وہ مار پیٹ، وہ گالیاں اور وہ اندھیری رات یاد آنے لگی جب اس نے ایک روتی ہوئی بے گناہ اور کمزور عورت کو اپنے پیروں کی ٹھوکروں پر رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس کا سانس پھولنے لگا۔ اسے اپنا آپ اس دنیا کا سب سے برا، سب سے گرا ہوا اور سب سے مظلوم انسان محسوس ہونے لگا۔ اس نے اپنے سر کے بالوں کو زور سے نوچا اور ایک ایسی دل دوز اور خوفناک چیخ ماری جس نے اس گھر کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے اپنی ماں اور بہن سے کہا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ تم نے میری دنیا اجاڑ دی۔ تم نے مجھ سے میری جنت چھین لی، جس نے کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی۔ میں کتنا اندھا، کتنا بے وقوف اور کتنا جابر تھا کہ میں نے اپنی ہی جان سے پیاری بیوی کی ایک بھی نہیں سنی اور تمہارے جھوٹے الزامات پر یقین کر لیا۔ میں نے اس کے آنسوؤں کی قدر نہیں کی، میں نے اس کی قسموں کو جھوٹا سمجھا۔ آج میں خود کو کیسے معاف کروں گا؟ وہ پاگلوں کی طرح اپنے صحن میں ادھر ادھر گھومنے لگا۔ اس کا سینہ شدت غم سے پھٹ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک ایسا سیلاب بہہ نکلا جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا ہر سانس اسے لعنت بھیج رہا ہے اور زمین اسے اندر اپنے دھنسنے کا راستہ نہیں دے رہی۔
وہ اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ وہ کس قدر کم ظرف نکلا جو اپنی عورت کی حفاظت نہیں کر سکا۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے اور بغیر اپنے پاؤں میں جوتے پہنے اس گھر کے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اب اس گھر میں نہیں رکنا چاہتا تھا جہاں اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکا ہوا تھا۔ اس کے دل میں بس ایک ہی تڑپ، ایک ہی لگن اور ایک ہی خواہش تھی کہ وہ کسی بھی طرح اڑ کر اپنی بیوی کے پاس پہنچ جائے اور اس کے قدموں میں گر کر اس وقت تک روتا رہے جب تک کہ وہ اسے معاف نہ کر دے۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے جو ظلم کیا ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کی بیوی کا دل سمندر سے بھی زیادہ وسیع ہے اور شاید وہ اس کی سچی توبہ اور اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر اسے ایک آخری موقع دے دے۔ راستے میں چلتے ہوئے لوگ حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہے تھے جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، جس کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے اور جو بغیر کسی سواری کے اور بغیر جوتوں کے تیز تیز قدموں سے بلکہ دوڑتا ہوا سڑک کو پار کر رہا تھا۔ اس کی حالت بالکل کسی ایسے دیوانے اور مجنون جیسی ہو چکی تھی جس کا سب کچھ لٹ چکا ہو۔ اس کے دماغ میں صرف اپنی بیوی کا معصوم چہرہ گھوم رہا تھا اور وہ دل ہی دل میں خدا سے مناجات کر رہا تھا کہ اے میرے رب، میری اس بے گناہ بیوی کو مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور نہ کرنا۔ مجھے بس ایک بار اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے اور اس کی خاک پا بننے کا موقع دے دے۔ میں اس کے قدموں کی دھول بن کر رہوں گا، میں اسے اس دنیا کی ہر خوشی لا کر دوں گا، بس وہ ایک بار میرے چہرے کی طرف دیکھ لے۔ وہ اپنے تمام تر غرور، تکبر، مردانگی اور رعب کو اسی سڑک کی خاک میں ملا کر انتہائی بے بسی، ندامت اور پچھتاوے کے بوجھ تلے دبا ہوا پاگلوں کی طرح اپنی بیوی کے مائکے کی طرف بھاگا۔ اس کے پیروں میں سڑک کے نوکیلے پتھر اور کانٹے چبھ رہے تھے جن سے مسلسل خون رس کر زمین پر گر رہا تھا، مگر اسے اپنے جسم کے کسی بھی حصے میں اٹھنے والے درد کا ذرا برابر بھی احساس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اس کے سینے کے اندر پچھتاوے، ندامت اور شرمندگی کی جو آگ بھڑک چکی تھی اس نے اس کے پورے وجود کو اندر سے جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ وہ بار بار اپنے ذہن میں اس اندھیری رات کے مناظر کو دہرا رہا تھا جب اس نے اپنی نہایت معصوم پاک دامن اور فرشتوں جیسی نیک بیوی کو اپنے ہی ہاتھوں سے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا تھا اور اس پر وہ غلیظ اور شرمناک تہمت لگائی تھی جس کا تصور کر کے بھی اب اس کی روح کانپ رہی تھی۔ وہ راستے میں چلنے والے لوگوں کی حیران اور متجسس نظروں سے بالکل بے نیاز ہو کر بس ایک ہی دھن میں بھاگا جا رہا تھا اور اس کے دل کی ہر دھڑکن اس کی زبان سے ایک ہی التجا بن کر نکل رہی تھی کہ اے میرے پروردگار، مجھے بس ایک بار اپنی اس مظلوم بیوی کے سامنے کھڑے ہونے اور اس کے قدموں میں گر کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا موقع عطا کر دے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کتنا بڑا جابر اور ظالم انسان تھا جس نے اپنی سگی ماں اور بہن کے بنے ہوئے اس خوفناک اور جھوٹے جال پر اندھا یقین کر لیا اور اس عورت کی ایک بھی سسکی اور ایک بھی قسم کو سچ ماننے سے انکار کر دیا، جس نے اپنا گھر بار، اپنے ماں باپ اور اپنی ساری خوشیاں صرف اس کی خاطر چھوڑ دی تھیں۔ دوڑتے دوڑتے اس کا سانس اس قدر پھول چکا تھا کہ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے پھیپھڑے اب پھٹ جائیں گے، مگر میں نے اپنے قدموں کی رفتار کو ایک لمحے کے لیے بھی کم نہیں کیا، یہاں تک کہ وہ اس گلی کے موڑ پر پہنچ گیا جہاں اس کی بیوی کا میکا واقع تھا۔ اس گلی کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں میں مزید تیزی آ گئی اور وہ گرتا پڑتا
اس پرانے اور لکڑی کے بنے ہوئے دروازے تک پہنچ گیا جہاں اس کی زندگی کی آخری امید بند تھی۔ اس نے اپنے کانپتے اور خون سے لت پت ہاتھوں سے اس بھاری دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کی دستک میں ایک ایسی بے بسی اور ایک ایسی کربناک آہ اور ایک ایسی تڑپ تھی جو کسی بھی پتھر دل انسان کو پگھلانے کے لیے کافی ہو سکتی تھی۔ اس نے دروازے کے ساتھ اپنا ماتھا ٹیک دیا اور رو رو کر بلند آواز میں پکارنا شروع کر دیا کہ اے میری نیک بخت اور معصوم جیون ساتھی، خدارا یہ دروازہ کھول دو، میں تمہارا گناہ گار ہوں۔ میں اندھا درندہ بن گیا تھا جس نے اپنی ماں کے جھوٹے اور زہریلے الزامات پر یقین کر کے تمہاری پاکیزگی پر شک کیا۔ میری آنکھوں پر خاندانی انا اور مردانگی کے جھوٹے غرور کی ایسی پٹی بن گئی تھی کہ میں تمہاری سچائی کو نہیں دیکھ سکا۔ مجھے میری اس درندگی اور اس ظلم کی سزا مل گئی۔ آج قدرت نے میرے اپنے گھر میں وہی آگ لگا دی ہے جو میری ماں نے تمہارے لیے لگائی تھی۔ میری اپنی بہن کو اس کے شوہر نے بالکل اسی طرح تہمت لگا کر گھر سے نکال دیا ہے، اور اب ان دونوں ماں بیٹی نے رو رو کر میرے سامنے اپنے اس گھناؤنے جرم اور سازش کا اعتراف کر لیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے دل پر جو زخم لگائے ہیں وہ کبھی نہیں بھر سکتے، اور میں اس قابل نہیں ہوں کہ تم میری طرف پلٹ کر بھی دیکھو، لیکن خدارا مجھے صرف ایک بار اپنے قدموں کی خاک ماتھے پر لگانے کی اجازت دے دو۔ میں ساری زندگی تمہارا غلام بن کر رہوں گا۔ میں اس دنیا کی ہر خوشی تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ بس ایک بار یہ دروازہ کھول کر مجھے اپنے کیے کی معافی مانگنے کا موقع دے دو۔ وہ مسلسل دروازہ پیٹ رہا تھا، رو رہا تھا اور اپنی صفائیاں پیش کر رہا تھا، مگر اندر سے ایک انتہائی خوفناک اور جان لیوا خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہ خاموشی اس شوہر کے لیے موت کے عذاب سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھی، کیونکہ یہ خاموشی اس بات کا اعلان تھی کہ جو دل ایک بار بے دردی سے توڑ دیا جائے وہ لاکھ منتوں اور ترلوں کے بعد بھی دوبارہ پہلے جیسا نہیں جڑ سکتا۔ اس نے گھنٹوں اس چوکھٹ پر بیٹھ کر اپنے آنسو بہائے۔ اس نے محلے کے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر زمین پر ناک رگڑی اور اپنے رب سے مناجات کی، مگر اس لکڑی کے دروازے کے پیچھے سے نہ تو کوئی آواز آئی اور نہ ہی کسی نے اس کی آہو بکا پر کوئی ترس کھایا۔ جب شام کے سائے گہرے ہونے لگے اور اس کی تمام تر امیدیں ٹوٹ کر بکھرنے لگیں تو اچانک اس مکان کی بالائی منزل کی کھڑکی کھلی۔ شوہر نے فوراً اپنے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو اوپر کی طرف اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے امید کی ایک جھوٹی کرن پیدا ہوئی۔ اسے لگا کہ شاید اس کی بیوی کا دل نرم پڑ گیا ہے اور وہ اسے معاف کرنے کے لیے کھڑکی پر آئی ہے، مگر کھڑکی میں کسی کا چہرہ نظر آنے کی بجائے وہاں سے ایک خاکی رنگ کا چوکور لفافہ ہوا میں لہرتا ہوا نیچے کی طرف گرا اور سیدھا اس کے شوہر کے قدموں کے پاس آ کر گرا۔ کھڑکی ایک بار پھر سے اسی جان لیوا خاموشی کے ساتھ بند ہو گئی۔ شوہر کا دل کسی نامعلوم خوف کی وجہ سے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس خاکی لفافے کے اندر اس کی موت کا پروانہ قید ہے۔ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ زمین سے اس کاغذ کو اٹھا سکے۔ اس کا دماغ اسے ڈرا رہا تھا کہ یقیناً اس لفافے کے اندر وہ قانونی دستاویز ہوگی جس میں اس کی بیوی نے اس سے ہمیشہ کے لیے علیحدگی کا مطالبہ کیا ہوگا، اور وہ طلاق کے کاغذات ہوں گے جنہیں دیکھ کر اس کی رہی سہی زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ مگر پھر بھی اس نے لرزتے ہاتھوں سے وہ لفافہ زمین سے اٹھایا اور انتہائی خوف اور گھبراہٹ کے عالم میں اس کی مہر کو کھولا۔ جب اس نے لفافے کے اندر ہاتھ ڈالا
تو اس میں سے کوئی قانونی تحریر یا عدالت کا نوٹس نہیں نکلا، بلکہ اس کے اندر کچھ طبی کاغذات اور ایک بڑے شفا خانے کی مہر لگی ہوئی رنگین دستاویزات موجود تھیں۔ شوہر کی آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ چھانے لگی اور اس نے اپنی نظروں کو ان کاغذات پر جمانے کی کوشش کی۔ سب سے اوپر والے کاغذ پر اس کی بیوی کا نام لکھا تھا اور اس کے نیچے شفا خانے کی ایک نہایت مستند اور قابل احترام خاتون معالج کے دستخط اور اس کی مہر ضبط تھی۔ اس کاغذ کے ساتھ کچھ ایسی تصاویر منسلک تھیں جو انسانی بدن کے اندرونی معائنے کی تھیں۔ جب اس شوہر نے ان کاغذات پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھنا شروع کیا تو اس کے جسم کا سارا خون جیسے ایک دم سے جم گیا اور اس کے وجود پر ایک ایسا سکتہ طاری ہوا جس نے اس کی سانسوں کو حلق میں ہی روک دیا۔ اس طبی دستاویز پر انتہائی واضح الفاظ میں لکھا ہوا تھا کہ یہ عورت پچھلے 2 ماہ سے امید سے تھی اور اس کے پیٹ میں ایک نیا اور ننھا وجود بڑی تیزی سے پرورش پا رہا تھا۔ وہ جس ہستی سے دوپہر کے وقت چھپ چھپ کر نہایت خوشی اور رازدارانہ انداز میں رابطے کرتی تھی، وہ کوئی غیر مرد یا کوئی اور شخص نہیں تھا، بلکہ وہ یہی خاتون معالج تھی جو اس کے حمل کی نگرانی کر رہی تھی۔ وہ مظلوم اور پاکیزہ عورت اس لیے اپنے شوہر سے چھپ کر اس معالجہ سے مشورے کرتی تھی کیونکہ وہ آنے والے چند دنوں میں اپنے شوہر کی سالگرہ کے موقع پر اسے اس کے باپ بننے کی یہ عظیم اور شاندار خوشخبری دے کر ایک بہت بڑی خوشگوار حیرت میں مبتلا کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے دل میں اس دن کے خواب سجا رہی تھی جب وہ اپنے شوہر کے ہاتھوں میں اس ننھے وجود کے معائنے کی یہ تصاویر رکھے گی اور اس کا شوہر خوشی سے پاگل ہو کر اسے اپنے سینے سے لگا لے گا۔ لیکن اس سے اگلی سطر پڑھ کر اس شوہر کے دماغ کی رگیں جیسے پھٹنے کے قریب پہنچ گئیں۔ اس میں لکھا تھا کہ آج سے ٹھیک 1 مہینہ پہلے اس عورت پر ہونے والے انتہائی شدید اور وحشیانہ جسمانی تشدد اسے زمین پر پٹخنے اور پیٹ کے بل گرنے کی وجہ سے اس کے اندر موجود 2 ماہ کا ننھا اور معصوم وجود ہمیشہ کے لیے ضائع ہو گیا۔ اس دستاویز کے اختتام پر معالجہ کی طرف سے یہ دکھ بھرا تبصرہ بھی درج تھا کہ اس شدید چوٹ اور صدمے کی وجہ سے اب یہ عورت شاید زندگی بھر دوبارہ کبھی ماں بننے کے قابل نہیں ہو سکے گی۔ یہ بھیانک اور خون جما دینے والا سچ پڑھنے کے بعد اس شوہر کے ہاتھ سے وہ تمام کاغذات چھوٹ کر زمین پر گر گئے اور وہ وہیں اس کچی سڑک پر گھٹنوں کے بل گر کر دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ اس کی چیخوں اور اس کی آہو زاری سے پورا محلہ گونج اٹھا۔ اسے اب پوری طرح سمجھ آ چکا تھا کہ اس نے اپنی سگی ماں اور بہن کے بنے ہوئے اس شیطانی جال اور جھوٹ کی بنیاد پر صرف اپنی نیک بخت بیوی کو ہی گھر سے نہیں نکالا تھا، بلکہ اس نے اپنے ہی ظالم ہاتھوں سے اپنی آنے والی نسل اور اپنے سگے بچے کا بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ اس کا وہ خواب جو ہر مرد دیکھتا ہے وہ ایک دن اپنے بچوں کو گود میں کھلائے گا، وہ خواب اس نے اپنی ہی جھوٹی انا، خاندانی غیرت اور شک کی بھیٹ چڑھا کر ہمیشہ کے لیے راکھ کر دیا تھا۔ وہ زمین پر سر پٹک پٹک کر رو رہا تھا اور خود کو قاتل قاتل کہہ کر پکار رہا تھا۔ اسے وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب اس نے اندھیری رات میں اپنی بیوی کو دھکا دیا تھا اور وہ زمین پر گری تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ کیسے وہ رو رو کر کہہ رہی تھی کہ وہ اسے کوئی خوشخبری دینے والی ہے، مگر اس ظالم نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ اس بند دروازے کی طرف دیکھ کر گڑ گڑا رہا تھا کہ اے میری برباد ہونے والی بیوی، مجھ پر لعنت بھیجو، میں واقعی ایک قاتل ہوں۔ میں نے تمہاری کوکھ کو اپنے ہی پیروں تلے روند ڈالا۔ میں نے ایک سنے سنائے جھوٹ کی خاطر اپنے پورے خاندان اور اپنی نسل کو تباہ کر دیا ہے۔
اب میں کس منہ سے زندہ رہوں گا اور کس منہ سے خدا کو اپنا نامہ اعمال دکھاؤں گا؟ مگر اب وقت بہت آگے نکل چکا تھا، اور وہ بند دروازہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ جب اعتبار کا شیشہ ایک بار ٹوٹ جائے تو دنیا کا کوئی بھی مرہم اسے دوبارہ نہیں جوڑ سکتا، اور جو جان ایک بار اس دنیا سے چلی جائے وہ ہزار پچھتاووں کے بعد بھی واپس نہیں آ سکتی۔ اس انتہائی دردناک اور دل خراش کہانی میں ہر اس انسان اور قاری کے لیے ایک بہت بڑا اور چشم کشاں سبق موجود ہے، جو بغیر تصدیق کے سنی سنائی باتوں پر اندھا یقین کر لیتے ہیں۔ شک ایک ایسی مہلک اور خاموش زہر ہے جو ہنستے بستے گھروں کو چند لمحوں میں قبرستان بنا دیتا ہے۔ اسلام اور ہمارے معاشرتی اقدار ہمیں یہ سختی سے سکھاتے ہیں کہ کسی بھی پاک دامن عورت پر بغیر کسی ٹھوس اور قطعی ثبوت کے تہمت لگانا اس دنیا کا سب سے بڑا اور ناقابل معافی گناہ ہے، جس کی سزا انسان کو اس دنیا میں بھی مکافات عمل کی صورت میں بھگتنی پڑتی ہے، اور آخرت میں بھی اس کا عذاب انتہائی سخت ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ والدین کا احترام اور ان کی فرما برداری اپنی جگہ ایک بہت عظیم نیکی ہے، لیکن جب معاملہ کسی دوسرے انسان کی زندگی، اس کی عزت اور اس کے حقوق کا ہو تو اندھی تقلید اور ناانصافی پر مبنی فیصلوں کا ساتھ دینا سراسر ظلم ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ اس دنیا کا سب سے نازک اور مقدس رشتہ ہوتا ہے، جس کی بنیاد صرف اور صرف ایک دوسرے پر غیر متزلزل اعتبار اور مکمل اعتماد پر کھڑی ہوتی ہے۔ جب کوئی تیسرا شخص، چاہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، اس رشتے میں اپنے زہریلے وسوسے اور بدگمانیاں داخل کرنے کی کوشش کرے تو ایک سچے اور سمجھدار جیون ساتھی کا یہ اولین فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی عقل کا استعمال کرے اور دوسرے فریق کو سچ ثابت کرنے کا موقع فراہم کرے۔ اگر آج وہ شوہر اپنی ماں کی باتوں میں آنے کی بجائے صرف ایک لمحے کے لیے اپنے غصے پر قابو پا کر اپنی بیوی کے پاس بیٹھ کر پیار سے اس کا سچ جاننے کی کوشش کر لیتا تو آج اس کی گود میں اس کا اپنا بچہ ہوتا اور اس کا گھر جنت کا نمونہ بنا ہوتا، لیکن اس نے جلد بازی اور غصے میں آ کر ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے اس سے اس کی دنیا بھی چھین لی اور اس کی آخرت بھی خراب کر دی۔ اس دنیا میں انسان سب کچھ دوبارہ کما سکتا ہے، دولت، جائیداد اور رتبہ سب واپس آ سکتا ہے، لیکن جو رشتے بدگمانی اور ظلم کی وجہ سے ایک بار دل سے اتر جائیں اور جو زندگیاں ناانصافی کی بھینٹ چڑھ جائیں، وہ کبھی بھی لوٹ کر واپس نہیں آتی۔ اس لیے ہمیشہ اپنے رشتوں کی حفاظت کریں اور ان پر اعتماد کریں، اور کبھی بھی کسی کی کردار کشی کرنے والے کا ساتھ نہ دیں، ورنہ مکافات عمل کا وہ پہیہ جب گھومتا ہے تو وہ ظالم کی ہر خوشی اور ہر نسل کو اسی طرح روند کر رکھ دیتا ہے جیسے اس مغرور شوہر نے اپنے ہی ہاتھوں اپنا گھر برباد کر دیا تھا۔